میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، اس زندگی میں ہماری سب سے بڑی ضرورت، ہماری سب سے اہم ترین ضرورت، جتنی چیزوں کو ہم اپنی ضرورتیں سمجھتے ہیں، اپنی ضروریات کی فہرست میں انہیں شمار کرتے ہیں، اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی جو ضرورت ہے، جس ضرورت کے پورا نہ ہونے کی صورت میں ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، وہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق، اللہ تعالیٰ سے کھرا تعلق، یہ میری آپ کی ہر کلمہ گو کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے اہم ترین ضرورت، تمام ضرورتوں میں سب سے بڑھ کر ضرورت کہ اللہ جل جلالہ سے میرا اور آپ کا سچا تعلق قائم ہو جائے۔ ساری عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان ساری عبادات کا جو بنیادی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے کے ساری عبادات کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے سچا تعلق بن جائے، اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں، دوست، سچا دوست، سچا دوست۔ اور پھر اس تعلق کا جو قائم کرنا ہے وہ عمر کے کسی حصے سے وابستہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے ابھی تو جوانی ہے، کھل کھیل لیتے ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ بھائی جب ذرا بڑی عمر ہوگی تو ان چیزوں کی پابندی کر لیں گے، ابھی بچے ہیں کھیلنے دی، ابھی بچے ہیں کھیلنے دیجئے، ابھی بچے ہیں یہ کام کرنے دیجئے، بڑے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، یہ تعلق کسی عمر کے حصے سے وابستہ نہیں ہے، یہ تعلق تو بچے کے شعور میں آتے ہی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر یہ تعلق پیدا کریں، اس تعلق کو بچے کو سمجھائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 عمر لڑکے تھے، 9 عمر لڑکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں، 9 عمر، بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، 9 عمر ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان کی تربیت کس طرح فرما رہے ہیں۔ میں جو عرض کیا کہ بچے کا جب شعور کا زمانہ شروع ہو، سمجھ بوجھ کا زمانہ شروع ہو، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں یہ تعلق نقش کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ، اللہ کا دھیان رکھنا، احفظ اللہ، اللہ کا دھیان رکھنا۔ اب 9 عمر لڑکے ہیں، بالغ بھی نہیں ہیں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہی ہے کہ ہم نے بچوں کے بچپن سے ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ یا غلام احفظ اللہ، اللہ کا دھیان رکھنا۔ جزا کیا ملے گا، تحفہ کیا ملے گا تمہیں؟ بچوں کو تو لالچ یہ ہوتی ہے ساتھ میں کچھ ملے۔ یحفظ کا، دیکھنا وہ تمہارا دھیان رکھے گا، اللہ کا دھیان رکھنا، یحفظ کا، وہ تمہارا دھیان رکھے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کا دھیان رکھنا، تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کی، ہر حصے کی ضرورت ہے۔ اس کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے، بلکہ جوانی میں اور ایسی عمر میں
جس عمر میں سارے معصیت سارے گناہ کرنے کی قوت ہو، اس موقع پر تو اللہ سے تعلق کا قائم کرنا، اس کو فرمایا کہ یہ تو شیوہ پیمبری ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ سے اپنا یہ تعلق قائم کرنا، یہ ہے انبیاء کا شیوہ۔ کیوں ہرچے پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں جب بھیڑیے کی قوتیں ختم ہوتی ہے، بھیڑیے کی جب قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو بڑھاپے میں جب ضعف آ جاتا ہے تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہر لمحے کی ہماری ضرورت، یہ ضرورت اگر ہماری پوری ہوتی ہے تو باقی کوئی ضرورت ہماری پوری نہ ہو ہم کامیاب ہیں۔ اللہ سے تعلق کی اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق کی ضرورت، اللہ سے محبت، اللہ سے وابستگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے، اپنے قول سے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا گہرا تعلق تھا، اس سے زیادہ بڑھ کر کسی اور صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید تعلق نہیں تھا جتنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل اگر سمجھنے کے لیے میں عرض کروں تو ہمارے جو عام گفتگو میں ہم کہتے ہیں یار دوست، قریبی دوست، یار، جگری یار، خلیل کا مطلب یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، جگری یار بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، خلیل۔ لیکن یہ خلت اور اس وابستگی، اس محبت کا تعلق تو صرف اللہ سے ہے، یہ تعلق تو صرف اللہ ہی کے سزاوار ہے، اللہ سے یہ خلت کا تعلق ہونا چاہیے، دوستی کا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے لکنہ اخی و صاحبی، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے قریبی ہیں، لیکن خلیل اللہ ہے، میرا خلیل اللہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہماری اس زندگی کی بنیادی ضرورت اللہ سے تعلق کا قائم کرنا ہے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے وابستگی ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں بس جائے، اللہ کی محبت دل میں بس جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کا سب سے گہرا تعلق، سب سے پکی وابستگی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق اس کے بعد آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھلے ملے رہتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے تھے، گھلے ملے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی، اذان کی جیسے ہی آواز آتی تھی، تغیر وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکدم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یہ ہے اللہ سے تمام تعلقات سے بڑھ کر تعلق قائم کرنا، یہ ہے ہماری ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ایسا تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنے والا ہمیں بنانا ہے۔ اس وقت ہم جس عبادت میں ہیں، روزہ الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، رمضان عطا فرمایا، روزے کی توفیق عطا فرمائی، مسجد میں آنا نصیب فرمایا۔ اس روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ساری جو عبادات ہیں، نماز کی عبادت کا اتنا اجر و ثواب ہے، زکوٰۃ کی عبادت کا یہ اجر و ثواب ہے، حج کی عبادت کا یہ اجر و ثواب ہے، لیکن الا الصوم، یہ روزہ ایسی چیز ہے، فإنہ لی، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ میرے واسطے ہے، یہ صرف میرے لیے ہے، اس لیے کہ روزہ کھانا بہت آسان ہے۔ اگر کوئی روزہ کھانا چاہے بہت آسان ہے، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شدید پیاس لگی ہے، فریج موجود ہے، پانی نکال کے پی لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بھوک لگی ہے، چھپکے سے کہیں پر بیٹھ کر کھا لیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن تنہائی میں بھی اس تصور کے ساتھ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ساری آنکھیں بند ہیں، ایک آنکھ اللہ کی کھلی دیکھ رہی ہے، میں نے پانی نہیں پینا ہے، روزہ ہے۔ یہ عبادت، اس عبادت کے بارے میں فرمایا کہ الا الصوم، روزہ ایسی عبادت ہے فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے۔ پھر جزا کیا ہے اس کی؟ اللہ آپ کے لیے ہے روزہ، اس کی جزا کیا ہے؟ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ اس روایت کے الفاظ کا ایک انداز ضبط کا یہ ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں۔ جنت تو ملنی ہے، جنت کی نعمتیں ملنی ہیں، لیکن روزہ جو عمل ہے وہ میرے لیے ہے۔ کسی میرے بندے نے روزہ رکھا ہے تو صرف مجھے مد نظر رکھتے ہوئے رکھا ہے، اب اس کا بدلہ تو میں ہی ہوں کہ میں ہی اسے مل جاؤں، میں اسے مل جاؤں۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت زبردست عمل ہے، اس لیے فرمایا نا الصوم لی، میرے لیے عمل ہے یہ۔ ہم جس کیفیت میں، جس حالت میں ہیں، یہ حالت، یہ کیفیت اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہت اچھا موقع ہے، بہت زبردست موقع ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد کہیں نہ کہیں دماغ میں بسی ہوئی ہے، کہیں کاروبار میں بھی انسان لگا ہوا ہے، کہیں بھی انسان لگا ہوا ہے، ہر وقت دماغ میں ایک یاد وابستہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ یہ موقع ہے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا۔ اور قرآن کریم میں جہاں رمضان کا ذکر ہے، جہاں رمضان کا تعارف کروایا گیا، اس کے ساتھ اگلی آیت وہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اگلی آیت اس سے بالکل پیوستہ آیت ہے، روز رمضان کے جس آیت میں تعارف کروایا گیا ہے اس سے پیوستہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں جب پوچھیں نا تو ان سے کہیے گا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، فإنی قریب، میں قریب ہوں ان کے۔ انہیں مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بندے، قرآن کریم میں ایک اور جگہ میرے بندوں کے ذریعے سے تعارف کن کا کروایا گیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے 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 خوب ظلم کر لیا ہے، اے میرے بندوں میں تم سے مخاطب ہوں۔ وہاں بھی یا عبادی کا لفظ ہے، اے میرے بندوں۔ اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، میرے بندے مجھ سے تم سے پوچھیں کہ ہم پروردگار سے کیسے تعلق بنائیں، کہاں ہے پروردگار، تو ان سے کہیے فإنی قریب۔ پھر آگے آیت کا ڈھنگ دیکھیے، آیت میں پھر اگلی بات یہ نہیں ارشاد فرمائی کہ اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ آیت کا ڈھنگ یہ نہیں، اگلی آیت کا ٹکڑا یہ نہیں ہے، بلکہ آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں اپنے بندوں سے۔ جب میرے بندے تم سے، آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، آپ کہیے فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں پاس ہی ہوں تمہارے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگلی آیت کا ٹکڑا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، پکارنا۔ ہم کسی کو جب بلانا چاہتے ہیں، بلاتے ہیں ہم اس کو، اس کا نام لے کر، اے فلاں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، یہ ہے دعا مانگنا۔ اللہ کو بلایا جائے، اے اللہ، دل میں تصور ہو کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہو گئے ہیں، اے اللہ۔ پھر آگے اپنی حاجت پیش کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، مانگے تو صحیح، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دعا مانگنی ہے۔
روزے کی قربت ہمیں حاصل ہے، روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے خوب قربت کا تعلق ہمیں حاصل ہے الحمدللہ۔ اب اس قربت کے تعلق کو مزید گہرا کر دیں ہم، میں اور آپ، اللہ سے مانگ کر، اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ سے ہر وقت بات کر کے۔ ایک اور لفظ ہے حدیث میں، ہم عام استعمال بھی کرتے ہیں اسے، مناجات۔ مناجات حدیث میں آتا ہے اذا قام احدکم یصلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ سرگوشی کیسے کی جاتی ہے؟ اپنے دوست کو پاس بٹھا کر اس سے بات کی جاتی ہے، یہ کان میں اس سے بات کہی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ پروردگار سے اپنی دل کی باتیں کرے گا تو پروردگار اتنا حیادار ہے کہ وہاں سے جواب ضرور آئے گا، وہاں سے جواب ضرور آئے گا۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ میں پکارنے والا ہوں۔ ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے۔ اللہم انت السلام منک السلام، یہ جس انداز سے میں اور آپ پڑھتے ہیں یہ وظیفہ تو ہے، اللہ کی یاد تو ہے، اللہ کا نام تو زبان سے ادا ہو رہا ہے، لیکن دعا نہیں ہے۔ شاید یہ دعا مانگنا نہیں ہوا، یہ اللہ سے مانگنے کا مطلب تو یہ تھا کہ جب میں کہتا اللہم تو میرے دماغ میں یہ تصور ہوتا کہ پروردگار کو میں نے بلا لیا ہے، اب پروردگار مجھے سن رہے ہیں، اب میں پروردگار کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں، اے پروردگار یہ ضرورت میری ہے پوری فرما دیجیے، یہ میری ضرورت ہے پوری فرما دیجیے۔ روزے ہیں، روزوں میں اللہ سے قرب کا تعلق ہے۔ میں اور آپ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے، کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا انداز اپنا لیں، اللہ سے باتیں کرنے کا انداز اپنا لیں، اللہ سے مانگنے کا انداز اپنا لیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات اللہ سے مانگنی ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ سے سب کچھ مانگو، نمک بھی مانگو۔ نمک کی کیا قیمت ہے؟ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہی سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹی بڑی ضرورت، ہر ضرورت اللہ سے سرگوشی کر کے اللہ کو، اللہ یہ ضرورت چاہیے، یہ ضرورت ہے میری۔ انسان ہر وقت اسی کیفیت میں ہوتا ہے، یا اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی نعمت کو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ انسان زندگی کے ہر لمحے میں جب وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتی ہے، مجھے پروموشن چاہیے، میری تنخواہ بڑھ جائے، کاروبار لگ جائے، گاہک مل جائے، خریدار آ جائے۔ ہر وقت انسان کے دل میں ایسی سوچ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی گاہک آیا ہوتا ہے، چلو اچھا ہوا گاہک آ گئے، چلو اچھا ہوا پروموشن ہو گئی، چلو اچھا ہوا آگے ترقی ہو گئی۔ یہ دونوں کیفیتوں سے انسان گزرتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں میں میرا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ کوئی پریشانی آ گئی، اے اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، اس کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ دکان پر بیٹھا ہوں، آپ نے حکم دیا ہے گاہک بھیج دیجیے۔ اے اللہ ملازمت کاروبار کے لیے بیٹھا، ملازمت پر بیٹھا ہوں، اے اللہ تنخواہ کے جو مسائل ہیں وہ حل کر دیجیے۔ اللہ سے اور کسی نعمت کا تصور دماغ میں آئے، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے نعمت دی، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے گاہک بھیجا ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے آج دہاڑ لگوا دی ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے پروموشن کروا دی ہے۔ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، میں اور آپ اللہ سے مناجات کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کے بڑے زبردست مناجات ہیں، بڑی زبردست مناجات ہیں، لیکن وہ مناجات وظیفے کی طرح رٹنی نہ ہو، اللہ سے مانگنا ہو، انسان کو تنہائی کا احساس ہو، اکیلے پن کا احساس ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اکیلا مت چھوڑنا، ربی لا تذرنی فردا، یا پروردگار اکیلا نہ چھوڑ، مصیبتوں سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مانگی جائے، پریشانی ہے، غم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا ہے، مانگنی ہے، اللہ میں بڑا ظلم کرنے والا ہوں، آپ پاک ہیں، میرے پریشانی کو حل فرما دیجیے۔ تنگ دستی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار چھوٹی بڑی جو بھی تو بھلائی اتار دے، میں فقیر ہوں، اتار دے، میں محتاج ہوں۔ ایسا اللہ سے تعلق میرا اور آپ کا قائم ہو جائے، ایسا زبردست مناجات کرنے والے میں اور آپ بن جائے، ہر وقت اللہ سے ٹانکا جڑ جائے، تار وہاں سے مل جائے، اللہ سامنے ہو جائے، اللہ سے دوستی ہو جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہیں، کمی میری طرف سے ہے،
میں اللہ کو پکاروں، میں دوستی چاہوں اور وہ دوستی نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ میں اگر دوستی چاہوں، میں تعلق چاہوں، اللہ کی طرف سے ضرور جواب آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔